قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے. اے نبی آپ اعلان کر کے بتا دیں. نبی تو دنیا سے چلے گئے, اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اعلان کر دیں کہ بھائی تمہارا لائف اسٹائل اور تمہاری زندگی کا مقصد تو تمہیں خود آج تک پتہ نہیں چلا. جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان سے پوچھو یار تم کیوں دنیا میں آئے ہو, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں. بعض کسی سے سیٹنگ چل رہی ہوگی تو کہے گا میں اس کے لیے پیدا ہوا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ لکھا ہوتا ہے نا دل بنا کے, ہم دونوں کس کے لیے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا تم کیوں پیدا ہوئے؟ کہہ رہا میں اپنی محبوبہ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے پیدا ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب وہ مر گئی تو پھر تمہیں بھی مر جانا چاہیے, کیونکہ تم پیدا اس کے لیے ہوئے تھے, اب وہ مر گئی ہے تو اب تمہارا تو پیدا ہونے کا فائدہ ختم ہو گیا. تو فضول قسم کے نعرے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں کے لیے ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی سوسائٹی کے لیے ہوں. پھر سوسائٹی کس کے لیے؟ وہ تیرے لیے, تو اس کے لیے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ تو دور لازم آ گیا نا. یہ ایسا ہی ہو گیا, تو کہاں رہتا ہے؟ میں اس کے گھر کے سامنے. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ میرے گھر کے سامنے. ابے دونوں کہاں رہتے ہو؟ آمنے سامنے. قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا, بتا دو ہمارا ویژن کلیئر ہے. قل ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, میری قربانی, جو کچھ میں قربانیاں دے رہا ہوں وہ سب, ان صلاتی ونسکی ومحیایا, میری زندگی, ومماتی, میرا مرنا, للہ رب العالمین, صرف ایک خدا کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے لیے. اس میں ہم نے اپنے آپ کو ملحد لوگوں سے بھی ممتاز کر دیا, لبرل لوگوں سے بھی کیا کر دیا الگ. ان کا تو کوئی خدا نہیں ہے, تو ہم نے کہا کہ ایک اللہ کے لیے جو تمام جہان, ہم تو مرتے بھی اس کے لیے ہیں. اگر اس کے لیے موت کا ہمیں موقع ملے تو ہم موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. تو ہم تو ہیں ہی اس کے لیے, ہمارا ویژن کلیئر ہے. اب جو مشرک ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھگوان کے لیے, ہم کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اگلی آیت میں ان کو سائڈ پہ لگا دیا ہے, لا شریک لہ, ایک خدا کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. تو ہماری نماز, ہماری زکوٰۃ, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم افطار کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا نا. تو ہم خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں کس کے حکم پر؟ اللہ. ہم شادی بھی کر رہے ہیں کس کے حکم پر؟ چاہے مزہ آئے اس میں بھلے, لیکن وہ آرڈر کس کا ہے؟ جہاں اللہ نے پرمیشن دے دی, حلال کی روٹی کھانے کی پرمیشن دے دی, صبح سحری میں ملائی کے ساتھ پراٹھا کھانے کی پرمیشن دے دی. اصل میں صبح 4:30 بجے ایک صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ملائی کے ساتھ پراٹھا کھلاؤں گا نا, تو اب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم انشاءاللہ کھائیں گے. گرم گرم ملائی فریج کی صحیح نہیں ہوتی, بادی بھی ہوتی ہے, نقصان, پیٹ بھی خراب کرتی ہے. دودھ سے جو گرم گرم ملائی اترتی ہے نا, اس میں تھوڑی سی چینی ٹپکاؤ اور روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھاؤ, اور چائے بھی ہو ساتھ میں. مزہ نہ آئے پیسے واپس, ایسا مزہ آتا ہے. ہم تو گھر جا کے ہی سب سے پہلے دودھ کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ملائی نکل رہی ہے. تو اور یہ سحری میں اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی. نہ صرف اجازت بلکہ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو. سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت. اور فرمایا سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو ہم تو بھائی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کس کے آرڈر پہ؟ اللہ کے آرڈر پہ. تم تو سالے نہ تمہاری کیا بولوں تمہیں تو یہی نہیں پتا تو پیدا کس کے لیے ہوا ہے. نہ تم لائف کو انجوائے کرتے ہو, کرتے بھی ہو تو شرابیں پی پی کے انجوائے. کتے اور خنزیر تم کھا رہے ہو, جس کی ڈکار کسی چائنیز کے سامنے کھڑے ہو کر ڈکار آ جائے نا, 6 آدمی بے ہوش ہو جائیں گے. کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب نے تو پوری دنیا کا سفر کیا تھا, کہہ رہے میں چائنا کے ایک ہوٹل کے قریب سے گزرا, اتنی سڑی ہوئی بدبو. میں بھی منمار گیا ہوں نا, وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں, اٹھ پٹا, اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے. یار ہمارے کسی ہوٹل کے قریب سے گزر کے تو دیکھو. بعض دفعہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا کھانے کا, آدمی گھس جاتا ہے ہوٹل میں. ہم جب شارع فیصل پہ, ہمارے پھپھو رہا کرتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے کزن تھے, تو ہم شارع فیصل پہ جاتے, وہاں چبلی کباب کے بڑے ہوٹل تھے. تو ایک ہوٹل سے نکلے, پھر ادھر سے خوشبو آئی کٹا کٹ کی, ادھر گھس گئے.
وہاں سے 2 نوالے کھائے, وہاں سے نکلیں تو سوپ والا کھڑا ہوا ہے تو ادھر گھس گئے. وہ آپ ہوٹل بڑے لین سے بنے ہوئے ہیں نا شارع فیصل پہ, آپ جاؤ تو آدمی 2 نوالے سب جگہ سے لیتے ہیں. چائنا میں جاؤ تو ادھر سے بھی بھاگے گا, ادھر ایک کتا لٹکا ہوا ہوگا, ادھر ایک پتہ نہیں کیا لٹکا ہوا ہوگا, تو عجیب گند بلا کھا رہے ہیں. اور پھر ماؤتھ اسپرے ہے بدبو دور کرنے کے لیے. ہماری بریانی ہے, کیسی پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمیں کھانے کو دی, اس میں مسالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, خوشبو. ڈھکن جب دیگ کا ہٹتا ہے, دیگ سے جب ڈھکن ہٹتا ہے اس کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے, اور اس کی الگ سے آواز آتی ہے ڈڑنگ کر کے نا ڈھکن جب ہٹتا ہے نا دیگ سے. چائنا والوں کے ہاں جب دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے بدبو کے بھبوکے آتے ہیں. اب وہ گند کھانے کے عادی ہو گئے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرے نا, ملا بن رہے ہو, مذہبی بن رہے ہو, بولو بھائی اس سے اچھی کتاب کوئی ہے تو لے آؤ, میں اس کو فالو کر لوں گا. اور تم جس دین کو فالو کر رہے ہو اس کا انجام وہ ہے جو یورپ کا انجام ہو چکا ہے. تو وہ انجام پھر بڑا خطرناک انجام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.